بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، شکیل الرحمان اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ آج ابھی میرے ساتھ معزز محترم قاری حیات اللہ صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہنوئی ہے، وہ ابھی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکچولی میں نے آج ایک ویلاگ بنایا جس میں میں نے بتایا وہ باجوڑ میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں نے بات کی کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے، اور اس میں میں نے ایک الگ ٹاپک دوسری طرف لے گیا ہوں جس میں میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کے کانسینٹ سے، ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے باقاعدہ دستخط موجود ہے ڈرون حملوں کے اجازت نامے پہ۔ تو وہ چیز کلیئر کرنے کے لیے قاری حیات اللہ صاحب، جو میں ایک بار پھر بتا دوں کہ مولانا صاحب کے بہنوئی ہیں اور بہت محترم ہمارے بڑے معزز انسان ہیں، یہ وہ بات کلیئر کرنے کے لیے ابھی میرے پاس اوپر میرے آفس میں آئے ہیں بذات خود۔ اس گرمی میں ابھی لائٹ بھی نہیں ہے میرے آفس میں، بلکہ پورے فیز 3 میں لائٹ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں وہ میرے ساتھ بات کریں گے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شاید مجھے کیا کہتے ہیں اس کو کنونس کر سکے کہ بھئی واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب اس ڈرون حملے کے جو اجازت نامہ ہے اس پہ اس کے دستخط ہے کہ نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس سے لائیو کانورسیشن کی ہے، گفتگو کی ہے، اس سلسلے میں پوچھا ہے اس سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں قاری صاحب۔ قاری صاحب ویلکم ٹو مائی آفس۔ السلام علیکم۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ میرے آفس آئے اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے کنونس کر سکے اس سلسلے میں۔ میں نے آپ کے ایک ویلاگ پہ ایک ویلاگ دوسرا اپنا بنایا ہے جس میں آپ نے ذکر کیا تھا باجوڑ کا جو دھماکہ ہوا تھا، اور اس میں آپ نے ڈائریکٹلی جنرل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کیا ہے اور اس سے مطلب ایک طرح سے پیغام دیا ہے اس کو۔ تو اس سلسلے میں نے ایک ویلاگ بنایا ہے جس سے تھوڑی سی کچھ غلط فہمی میرے خیال سے پیدا ہو گئی ہمارے بیچ، تو آپ اس سلسلے میں میرے خیال سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں شکیل صاحب وہ بات یہ ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب والی بات ہے نا، وہ ٹارگٹ کا لفظ تھوڑا سا میرے خیال میں سخت ہے، اس کو میں نے اس میں ٹیک کیا تھا۔ تو وہ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ گپ شپ جو ہے نا یہ اب بند ہونا چاہیے۔ اب بچے کو پتہ چلا کہ پاکستان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیارے ملک کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری دنیا کے ڈالر وسائل، میں نے اس میں بھی کہا کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف اربوں خربوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اب برائے مہربانی یہ ڈرامے، یہ پکڑ دکڑ، یہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ بند کرے۔ دوسری بات ملک پر توجہ دیں۔ دوسری بات میں نے اس کو یہ کہی کہ یہ باجوڑ میں جو ظلم ہوا ہے، برائے مہربانی یہ وہ کیا بات ہے، روٹین کی مذمتوں سے باہر نکلے، اور مطلب ہے نا کہ جائیں آپ خود اپنی نگرانی میں اس کی تحقیقات کریں، اور جب آپ اس کو ایک نتیجے پر پہنچے تو آئیں اور قوم کو حقائق بتائیں کہ بھائی یہ فلاں نے کیا ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں بیٹا ہے۔ تو وہ اگر خدا کرے ہندوستان میں بیٹا ہے، وہ خدا کرے امریکہ میں بیٹا ہے، روس میں بیٹا ہے، افغانستان میں بیٹا ہے، جہاں پر بھی بیٹا ہے، برائے مہربانی بزدلی کا مظاہرہ مت کرے، حکوم کو بتائیں اور اس کو بھی بتائیں کہ میں آپ کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں، اور اس پر یہ اپنے میزائل استعمال کریں۔ یہ ہم نے کس لیے لیا ہے، کس لیے بنائے ہیں؟ یہ ہم بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، ہم ان میزائل کو بنا رہے ہیں، تو یہ کس لیے ہم بنا رہے ہیں؟ ان کو استعمال کریں، یہ ایئر فورس کو استعمال کریں، خدا کرے 1000 دفعہ جنگ ہو جائے، ہم ایک بھی 25 کروڑ عوام نہ رہے، لیکن ان لوگوں کو سبق سکھائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ راستہ روک جائے۔ دوسری بات آپ نے جو کی کہ وہ ہے کہ آپ اسرائیل کی حمایت کریں، یہ 4 سال مسلسل آپ جو کچھ بھی اس دنیا میں، آخرت میں ہم ذمہ وار نہیں، لیکن اس دنیا میں آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ آئے کہ آپ اس طرح کریں کہ خاموش ہو جائیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں، اس میں بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کا وہ دڑا لیدہ ہو گیا،
उन लोगों ने बताया कि फिर आपका यह हशर होगा कि आप अकेले रह जाएंगे। पर उसने कहा मैं अकेला रहूं, पार्टी मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन यह काम मैं, तो ये मैंने आपको इस वजह से कहा कि ये पता नहीं है आप लोगों की जहन में क्यों ये चीज़ आया है। मैं बजाते खुद आपको हल्फन ये कहता हूं कि ऐसा कभी इस बंदे से तवक्को न रखे। तो ये बात थी, मैं आपके पास इस वजह से आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात मानी और मेरी बात गौर से सुनी और अपनी गलती की तसहीह की, तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये थे जी कारी साहब, कारी हयातुल्लाह साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरी तज़हीह कर सके और मुझे एक तरह से कन्वेंस कर सके। और इस गर्मी में आप मेरे ऑफिस में आए जबकि लाइट भी नहीं है। मैं एक बार फिर बता दूँ, कारी हयातुल्लाह साहब ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह पे, ये मौलाना साहब के बहुत ज़्यादा करीब है मुझसे। हर तरह से उनके साथ लाइव मीटिंग होती रहती है इनकी, जबकि मेरी इतनी उसके साथ मीटिंग और इतना वो नहीं है। बहरहाल जो मेरे पास, जो मैंने क्लिप्स देखी हुई थी, जो ट्वीट्स देखी हुई थी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, उनकी कारी साहब ने बिल्कुल तरदीद कर दी और वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना साहब बहुत सही बंदे हैं। बहरहाल मैं कारी साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऑफिस में आए और इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं अपनी जो मेरी पिछली वीडियो थी उसकी तज़हीह मतलब उसको भी वो कर रहा हूँ कि उसमें जो बातें मैंने की है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ कारी साहब से। और कारी साहब एक बार फिर शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।